جو شخص کبھی دیبی دھورا نہیں گیا وہ اس کی گرد و پیش کے مناظر کے حسن کا کبھی اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہاں پرماتما کے پہاڑ کی چوٹی کے قریب ایک ریسٹ ہاؤس ہے۔ اس ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں کھڑے ہو کر آپ جدھر نظر اٹھائیں گے آپ کو ازلی اور ابدی حسن کے طلسماتی نظارے دکھائی دیں گے۔ ریسٹ ہاؤس سے دریائے پانار کی ڈھلان شروع ہو جاتی ہے۔ اس وادی سے پرے پہاڑیوں کا سلسلہ ابدی برف میں کھو جاتا ہے۔ نینی تال سے ایک غیر ہموار اور پیچیدہ سڑک لوہر گھاٹ کی طرف جاتی ہے جو دیبی دھورا کے اندر سے ہو کر گزرتی ہے۔ اسی سڑک کی ایک شاخ دیبی دھورا کو الموڑا سے ملاتی ہے۔ اسی مؤخر الذکر سڑک پر میں پانار کے آدم خور چیتے کا شکار کھیل رہا تھا کہ مجھے محکمہ تعمیرات کے اوورسیز نے بتایا کہ اس چیتے نے دیبی دھورا میں ایک شخص کو ہلاک کر دیا ہے، لہٰذا میں دیبی دھورا کی سمت چل پڑا۔ اپریل کی ایک گرم دوپہر کو ابھی میں دیبی دھورا کے ریسٹ ہاؤس میں پہنچا ہی تھا اور چائے سے خود کو تازہ دم کر رہا تھا کہ دیبی دھورا کے مندر کا پجاری میرے پاس آیا۔ 2 برس پہلے جب میں یہاں چمپاوت کی آدم خور شیرنی کا شکار کرنے آیا تھا تو اس بوڑھے نحیف و نزار آدمی سے میری دوستی ہو گئی تھی۔ وہ مقامی مندر کا پجاری تھا۔ تھوڑی دیر پہلے مندر کے قریب سے گزرتے وقت میں نے اسے سلام کیا تھا مگر اس نے فقط سر ہلا کر جواب دینے میں اکتفا کیا تھا کیونکہ اس وقت وہ عبادت میں مصروف تھا۔ اب عبادت ختم کر کے وہ میرے پاس آیا اور برآمدے کے فرش پر بیٹھا میرے ساتھ گپ بازی میں مصروف تھا۔ میں بھی سفر کی تھکاوٹ کا مارا ہوا تھا اور ہلکی پھلکی گفتگو کے سوا کچھ نہ کرنا چاہتا تھا۔ پجاری سے مجھے پتہ چلا کہ اوورسیز نے مجھے غلط بتایا تھا کہ دیبی دھورا میں چیتے نے ایک آدمی کو ہلاک کر دیا تھا۔ وہ آدمی اس پجاری کا مہمان تھا اور اس نے رات اس کے پاس مندر میں ہی بسر کی تھی۔ وہ شخص پجاری کی نصیحت کے خلاف رات کو باہر مندر کے چبوترے پر سو گیا تھا۔ نصف شب کے قریب جب مندر کے گرد و پیش کی چٹانیں مندر پر سایہ فگن تھیں تو آدم خور چیتا رینگتا ہوا اس جگہ آیا اور اس چبوترے پر سوئے ہوئے شخص کا ٹخنا پکڑ کر اسے گھسیٹنے کی کوشش کی۔ وہ شخص ہڑبڑا کر اٹھا اور قریبی الاؤ سے سلگتی ہوئی ایک لکڑی پکڑ کر چیتے کو مار بھگایا۔ اس کے شور سے مندر کے اندر سوئے ہوئے بعض دوسرے پجاری بھی جاگ اٹھے۔ وہ ایک دم اس کی مدد کو پہنچ گئے۔ اپنے لیے صورتحال خطرناک دیکھ کر چیتا رائے فرار اختیار کر گیا۔ اس شخص کے زخم زیادہ تشویشناک نہ تھے۔ گاؤں کے وید نے ان پر بعض جڑی بوٹیوں کا مرہم لگا دیا جس کے بعد وہ اپنے اگلے سفر پر روانہ ہو گیا۔ پجاری کی یہ باتیں سن کر میں نے دیبی دھورا ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا۔ گرد و پیش کے دیہات کے لوگ ہر روز مندر میں اور وید کی دکان پر جایا کرتے تھے۔ یہ لوگ میری آمد کی خبر چاروں طرف پھیلا سکتے تھے اور جب آدم خور چیتا کسی انسان یا جانور کو ہلاک کرتا تو لوگوں کو مجھے تلاش کرنے میں آسانی رہتی۔ جب بوڑھا پجاری شام کے قریب مجھ سے رخصت ہونے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ گرد و پیش کے علاقے میں کون سی جگہ شکار کے لیے موزوں رہے گی، کیونکہ میرے آدمیوں نے کئی دن سے گوشت نہ چکھا تھا اور دیبی دھورا میں کسی قیمت پر گوشت ملنا محال تھا۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا، یہاں مندر کا شیر جو ہے۔ میری اس یقین دہانی پر کہ اس کے شیر کو ہلاک کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں، اس نے ایک قہقہہ لگا کر کہا، جناب آپ اسے بے شک ہلاک کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر نہ تو آپ اور نہ ہی کوئی دوسرا شکاری اسے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو سکے گا۔ اور اس طرح مجھے دیبی دھورا کے مندر کے شیر کا پتہ چلا جس نے مجھے شکار کا ایک دلچسپ ترین تجربہ بخشا اور جسے میں اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگلی صبح میں لوہر گھاٹ کی طرف اس غرض سے نکل گیا کہ آدم خور چیتے کے پنجوں کے نشان تلاش کر سکوں یا اس کے متعلق گرد و پیش کے دیہات کے لوگوں سے کچھ پوچھ سکوں، کیونکہ چیتا رات کو اس مسافر پر حملہ کر کے اسی سمت گیا تھا۔ جب میں دوپہر کو کھانے کی غرض سے ریسٹ ہاؤس میں آیا تو میں نے ایک شخص کو اپنے ایک ملازم سے باتیں کرتے دیکھا۔ اس آدمی نے مجھے بتایا کہ اس کا نام بالا سنگھ ہے۔ رات کو اسے پجاری سے پتہ چلا تھا کہ میں شکار کھیلنا چاہتا ہوں اور وہ مجھے چند بارہ سنگھوں کا عطا پتہ دینے آیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ کھانے کے بعد حسب وعدہ
میں نے اس سے کہا کہ کھانے کے بعد میں اس کے ساتھ جاؤں گا۔ کھانے کے بعد حسب وعدہ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ میرے پاس بالکل نئی بندوق تھی جو کچھ عرصے پہلے میں نے کلکتہ سے اپنے ایک اسلحہ فروش دوست سے لی تھی۔ وہ بندوق مارکیٹ میں بالکل نئی تھی اور لوگ اس کے نام سے پہلے واقف نہ ہونے کی بنا پر اسے خریدنے سے گریز کرتے تھے۔ میں نے بھی وہ بندوق اس شرط پر خریدی تھی کہ اگر وہ خاطر خواہ نتائج برآمد نہ کر سکی تو میں اسے واپس کر جاؤں گا۔ دیبی دھورا کے جنوب کی سمت کی پہاڑیوں کی ڈھلوان شمال کی پہاڑیوں کی ڈھلوان کے مقابلے میں کم خطرناک ہے۔ ہم دیوار کے درختوں میں سے گزرتے ہوئے شمال کی سمت ہی جا رہے تھے۔ وادی کی مشرق کی سمت گھاس کے ایک قطعے کی طرف جو گنجان جنگل سے گھرا ہوا تھا۔ اشارہ کرتے ہوئے اس شخص نے کہا کہ 12 سنگے یہیں گھاس چرنے آتے ہیں۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس وادی کے دائیں طرف ایک پگڈنڈی ہے جو دیوی دھورا اور اس کے گاؤں کو آپس میں ملاتی ہے، اور اس پگڈنڈی سے اس نے 12 سنگوں کو اس گھاس کے قطعے میں گھومتے پھرتے دیکھا تھا۔ میری رائفل 500 گز تک مار کر سکتی تھی۔ چونکہ اس پگڈنڈی اور گھاس کے قطعے کا درمیانی فاصلہ بمشکل 300 گز تھا، لہٰذا میں نے وہیں بیٹھ کر شکار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب ہم وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو میں نے سامنے قدرے بائیں طرف چند گدھ آسمان پر منڈلاتے دیکھے۔ میں نے اپنے ساتھی کی توجہ اس طرف مبذول کرائی جس پر اس نے کہا کہ گھاس کے قطعے کی دوسری طرف ایک گاؤں ہے۔ ممکن ہے وہاں کوئی مویشی مر گیا ہو اور گدھ اس کی لاش کو ہضم کرنے کی فکر میں ہو۔ اس کی اس تشریح سے میری تسلی نہ ہوئی اور ہم دونوں اس گاؤں کی سمت چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ گاؤں فقط ایک جھوپڑی پر مشتمل تھا۔ جھوپڑی سے پرے کچھ فاصلے پر ایک بیل مرا ہوا تھا اور گدھ اس کا گوشت نوچ رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر ایک شخص جھوپڑی سے باہر نکلا۔ ہمارا پرتپاک خیر مقدم کرنے کے بعد اس نے پوچھا کہ میں کہاں سے آیا ہوں۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں نینی تال سے آدم خور چیتے کا شکار کرنے آیا ہوں تو اس نے بڑے تاسف کا اظہار کیا اور کہا کہ کاش اسے کل میری آمد کا پتہ چل جاتا، تب آپ اس شیر کا شکار کر سکتے تھے جس نے میرا بیل ہلاک کیا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے 15 مویشی کھیت میں بندھے ہوئے تھے۔ رات کو شیر آیا اور اس کا ایک بیل ہلاک کر کے چلا گیا۔ اس کے پاس کسی قسم کا اسلحہ نہیں تھا، لہٰذا وہ بیچارگی کے عالم میں بیل کو شیر کی نظر ہوتا دیکھتا رہا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ اگر اسے یہ معلوم تھا کہ دیبی دھورا کے علاقے میں شیر رہتا ہے تو پھر اس نے اپنے مویشی کھلے کھیت میں کیوں باندھے، اس پر اس نے جواب دیا کہ اس سے پیشتر شیر نے کبھی کسی پالتو مویشی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ جب میں وہاں سے جانے لگا تو اس شخص نے پوچھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ 12 سنگوں کا شکار کرنے۔ اس پر وہ ملتجی لہجے میں کہنے لگا کہ اس وقت میں 12 سنگوں کا خیال ترک کر کے شیر کا شکار کروں۔ آپ جانتے ہیں کہ میری ملکیت بہت چھوٹی سی ہے۔ اگر شیر اسی طرح میرے بیلوں اور بھینسوں کو ہلاک کرتا رہا تو میرے اور میرے بال بچوں کا کیا ہوگا؟ گدھ مردہ بیل ختم کر چکے تھے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ گزشتہ رات شیر کو اپنے شکار کی خاطر کسی قسم کی دقت نہ اٹھانی پڑی تھی۔ اس بنا پر میرا خیال تھا کہ وہ آج رات کو بھی آئے گا۔ میرا ساتھی بھی اب 12 سنگوں کے بجائے شیر کے شکار کو ترجیح دینے لگا تھا۔ میں ان آدمیوں کو وہیں چھوڑ کر یہ معلوم کرنے کی خاطر چل پڑا کہ شیر کس سمت گیا تھا۔ چونکہ گاؤں کے آس پاس کوئی درخت نہ تھا جس پر میں اپنی مچان تیار کر سکتا تھا، لہٰذا میں چاہتا تھا کہ شیر کو اس کی واپسی پر راستے میں ہی جا ملوں۔ وہاں کی زمین بہت سخت تھی جس پر شیر کے پنجوں کے نشان دکھائی نہ دیے تھے۔ 2 دفعہ گاؤں کے چکر کاٹنے کے بعد میں پاس ہی بہنے والے برساتی نالے کی سمت چل پڑا۔ وہاں ہموار اور نمدار زمین پر ایک بڑے شیر کے پنجوں کے نشان موجود تھے۔ ان نشانات سے پتہ چلتا تھا کہ شیر اپنا شکار کھانے کے بعد ندی کے بالائی سمت گیا تھا، اور یہ فرض کر لینا بیجانہ تھا کہ وہ اسی سمت سے واپس آئے گا۔ جھوپڑی وہاں سے کوئی 30 گز کے فاصلے پر تھی۔ ندی کے جس کنارے پر میں نے شیر کے پنجوں کے نشانات دیکھے تھے وہیں ایک دیودار کا درخت تھا جس پر جنگلی گلاب کی ایک بیل چڑھی ہوئی تھی۔ درخت کی ایک موٹی سی شاخ ندی پر جھکی ہوئی تھی۔ رائفل کو زمین پر رکھ کر میں درخت کے اوپر چڑھ گیا اور اس کا بغور معائنہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ وہاں 2 شاخوں کے درمیان بڑے آرام سے بیٹھا جا سکتا ہے۔ جھوپڑی میں واپس آ کر میں نے ان دونوں دیہاتیوں کو بتایا کہ میں اپنی بھاری رائفل لینے کی خاطر ریسٹ ہاؤس جا رہا ہوں۔
لیکن میرے رہبر نے بڑی زندہ دلی سے کہا کہ میں یہ تکلف نہ کروں، وہ خود ہی میری رائفل لے آئے گا۔ اسے ضروری ہدایات دینے کے بعد میں اس دیہاتی کے پاس بیٹھ گیا اور اس کی باتیں سننے لگا کہ اسے کس طرح اپنے سر پر گھاس پھوس کی چھت کا یہ سایہ قائم کرنے کے لیے فطرت اور جنگلی جانوروں سے نبرد آزما کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور کیوں نہیں چلا جاتا، تو اس نے بڑی سادگی سے کہا، یہی تو میرا گھر ہے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا کہ میں نے جھونپڑی کی سمت دو آدمی آتے دیکھے۔ ان میں سے کسی کے پاس بھی بندوق نہ تھی۔ ان میں سے ایک بالا سنگھ تھا جس نے ہاتھ میں لالٹین اٹھا رکھی تھی۔ بالا سنگھ نے مجھے بتایا کہ وہ میری بھاری رائفل نہ لا سکا تھا کیونکہ اس کے کارتوس سوٹ کیس میں بند تھے اور میں اس سوٹ کیس کی چابی بھیجنا بھول گیا تھا، لہٰذا اب شیر کو نئی رائفل ہی سے شکار کیا جا سکتا تھا۔ درخت پر چڑھنے سے پہلے میں نے کسان سے کہا کہ میری کامیابی کا انحصار اس امر پر ہے کہ وہ اپنے دونوں بچوں کو خاموش رکھے اور بیوی کو اس وقت تک چولہا نہ جلانے دے جب تک میں شیر کا شکار نہ کر لوں، یا جب تک یہ فیصلہ نہ کر لوں کہ شیر نہیں آ رہا۔ بالا سنگھ کو میں نے یہ ہدایت دی کہ وہ جھونپڑی کے مکینوں کو خاموش رکھے اور جب میں سیٹی بجاؤں تو لالٹین روشن کر دے۔ اس کے بعد میری مزید ہدایات کا منتظر رہے۔ جب سورج کا آخری شعلہ بھی پہاڑیوں کی اوٹ میں چھپ گیا تو اس کے ساتھ ہی وادی میں چہچہانے والے ہزاروں پرندوں کی آوازیں تھم گئیں۔ شفق گہری ہونے کے ساتھ ہی پہاڑی کے اوپر ایک الو بولنے لگا۔ چاند طلوع ہونے سے پہلے نیم تاریکی کا ایک چھوٹا سا وقفہ آیا۔ یہ وقفہ آتے ہی جھونپڑی کے مکین مردوں کی طرح خاموش ہو گئے۔ میں نے مضبوطی سے اپنی رائفل پکڑ رکھی تھی اور اندھیرے میں دیکھنے کے لیے آنکھوں پر زور دے رہا تھا کہ شیر میرے درخت کے نیچے سے گزرنے کے بجائے پرے سے گزر کر اپنے گزشتہ شب والے شکار کے پاس گیا اور وہاں فقط ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھ کر غصے میں آ گیا۔ وہ مدھم آواز میں گدھوں کو برا بھلا کہنے لگا جو اس کے شکار پر ہاتھ صاف کر کے گئے تھے۔ وہ 3-4 منٹ تک بڑبڑاتا رہا اور پھر اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ چاندنی لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ چند منٹ بعد چاند سامنے والی پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا تھا۔ بیل کی ہڈیاں چاندنی میں سفید سفید چمک رہی تھیں مگر شیر کہیں دکھائی نہ دے رہا تھا۔ شدت احساس سے میرے ہونٹ خشک ہو گئے۔ میں نے ان پر زبان پھیر کر انہیں نمدار کیا اور پھر آہستہ سے سیٹی بجائی۔ بالا سنگھ پہلے ہی چوکنا بیٹھا تھا۔ اس نے فوراً لالٹین روشن کر دی اور جھونپڑی کا دروازہ کھول کر باہر کھڑا ہو کر اگلے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ جب سے میں اس درخت پر بیٹھا تھا اس سیٹی کے سوا میں نے کوئی آواز نہ نکالی تھی۔ اب جو میں نے نیچے دیکھا تو شیر شفاف چاندنی میں درخت کے نیچے کھڑا اور اپنے دائیں کندھے پر سے بالا سنگھ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری بندوق کی نالی اور شیر کے سر کے درمیان 5 فٹ سے زیادہ کا فاصلہ نہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب شیر میری مٹھی میں ہے اور میری ایک ہی گولی اسے ٹھنڈا کر دے گی۔ میں نے بڑے اعتماد سے شست باندھی اور رائفل کی لبلبی دبا دی۔ لبلبی میری انگلی کے دباؤ تلے دبتی چلی گئی اور کچھ بھی نہ ہوا۔ خدایا میں کس قدر غیر محتاط واقع ہوا تھا۔ درخت پر بیٹھنے سے پہلے میں نے رائفل میں 5 کارتوس بھرے تھے۔ کارتوس کو باہر نکال کر اس کا معائنہ کرنے کی غرض سے میں نے رائفل کھولی تو کارتوس اپنی جگہ بالکل فٹ تھے۔ تو پھر کیا وجہ تھی کہ گھوڑا دبانے پر بھی اس نے چلنے سے انکار کر دیا تھا؟ اس کی وجہ مجھے بہت بعد میں سمجھ میں آئی۔ اگر بندوق پرانی ہوتی تو میں اپنی غلطی کو فوراً درست کر لیتا۔ بندوق کو دوبارہ راست کر کے میں نے ابھی اس کا گھوڑا بھی نہ دبایا تھا کہ وہ خود بخود چل گئی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور شیر ایک ہی چھلانگ لگا کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے جلدی سے بالا سنگھ کی طرف دیکھا تو وہ بھاگ کر جھونپڑی کے دروازے کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اب درخت پر بیٹھنا فضول تھا۔ میں نے بالا سنگھ کو آواز دی تاکہ وہ درخت سے اترنے میں میری مدد کر سکے۔ جھونپڑی میں آ کر میں نے جو رائفل کا بغور معائنہ کیا تو جس دکان سے میں نے اسے خریدا تھا اس دکاندار کی مجھے ایک نصیحت یاد آ گئی جو اس رائفل کے متعلق اس نے مجھے کی تھی۔ وہ دوہرے سسٹم والی رائفل تھی اور جب تک اس کے دونوں تالے نہ کھولے جائیں وہ چل نہیں سکتی تھی۔ یہ نقطہ میرے ذہن سے بالکل نکل گیا تھا اور جب میں نے اپنی ناکامی کی وجہ بالا سنگھ کو بتائی تو وہ خود کو ملامت کرنے لگا۔ اگر آپ کی بھاری رائفل اور سوٹ کیس دونوں یہاں اٹھا لاتا تو ہرگز ایسا نہ ہوتا۔ اس وقت میں اس سے متفق ہو گیا، لیکن بعد میں جب دن گزرتے گئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ اگر اس شام میرے پاس بھاری رائفل بھی ہوتی
تو شاید پھر بھی میں اس شیر کو شکار نہ کر پاتا۔ اگلی صبح میں شیر کے متعلق کوئی نئی خبر حاصل کرنے کی خاطر بڑی دیر تک نواحی علاقوں میں پھرتا رہا، اور جب ریسٹ ہاؤس میں آیا تو ایک شخص بڑی بے تابی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس شخص نے مجھے بتایا کہ شیر نے ابھی اس کی ایک گائے ہلاک کر دی ہے۔ اس گائے نے نیا بچڑا ابھی جنا تھا، اور جب دودھ نہ ملنے کی صورت میں بچڑے کی موت کا بھی خطرہ تھا، کیونکہ اس وقت اس کی اور کوئی گائے بھی دودھ نہیں دے سکتی تھی۔ گزشتہ شب شیر کو اس کی خوش قسمتی نے بچا لیا تھا، لیکن آخر کب تک قسمت اس کا ساتھ دے گی؟ ان سب شکاروں کا حساب اسے اپنی موت کی صورت میں دینا ہوگا۔ اس پہاڑی علاقے میں مویشی پہلے ہی کم تھے، اور ایک مویشی کا ہلاک ہو جانا بڑا سنجیدہ مسئلہ تھا۔ اس شخص کو اپنے دوسرے مویشیوں کا کوئی خطرہ نہ تھا، کیونکہ وہ بھاگ کر اس کے گاؤں پہنچ چکے تھے۔ لہٰذا اس نے مجھے کہا کہ میں بڑے آرام سے کھانا کھاؤں۔ دوپہر کے 1 بجے کھانے سے فارغ ہو کر میں اس شخص کے ساتھ ہو لیا۔ میرے 2 آدمی مچان کا سامان اٹھائے ہمارے پیچھے چل رہے تھے۔ ہمارا قریبی راستہ پہاڑی کی چوٹی پر سے گزرتا تھا، لیکن میں شیر کے کام میں مخل نہ ہونا چاہتا تھا، لہٰذا ہم نے پہاڑی کے گرد چکر لگا کر اس جگہ پہنچنے کا فیصلہ کیا جہاں گائے ہلاک ہوئی تھی۔ راہ میں نمدار زمین پر بھگوڑے مویشیوں کے کھروں کے گہرے نشان موجود تھے۔ ان پر چلتے ہوئے ہم جائے حادثہ پر پہنچ گئے۔ وہاں خون کا ایک تالاب تھا، اس کے اندر سے گائے کو گھسیٹنے کے کشادہ لکیر موجود تھی۔ یہ لکیر کوئی 200 گز تک چلی گئی تھی، ایک ندی کے کنارے پر جا کر ختم ہوئی۔ وہاں گھنے درخت تھے، ندی میں پاؤں پانی تھا۔ شیر اپنے شکار لے کر ندی کے کنارے انہی گھنے درختوں میں کہیں جا چھپا تھا۔ گائے صبح کے کوئی 10 بجے کے قریب ہلاک کی گئی تھی۔ شیر کی اولین خواہش یہی ہوگی کہ اپنے شکار کو کسی ایسی جگہ چھپا دے جہاں اس کو کوئی نہ دیکھ سکے، لہٰذا وہ اپنے شکار درختوں کے جھنڈ میں چھپا کر ندی میں سے گزر کر وادی میں اتر گیا تھا، جیسا کہ اس کے پنجوں کے نشانات سے معلوم ہوتا تھا۔ ایک ایسا علاقہ جہاں انسان اور مویشی عام چلتے پھرتے ہوں، وہاں اس قسم کے اندازے لگانا کہ شیر کہاں لیٹا ہوگا بعید از قیاس ہے، کیونکہ ہلکی سی مداخلت سے بھی وہ اپنی جگہ بدل لیتا ہے۔ اگرچہ شیر کے پنجوں کے نشان وادی میں اتر گئے تھے، لیکن میں اور میرے آدمیوں نے بڑی احتیاط سے ندی کے کنارے تک چل کر رک جانا مناسب سمجھا۔ یہ ندی کوئی 200 گز شمال سے ایک ایسے تالاب سے شروع ہوتی تھی جس میں بارش کا پانی جمع ہوتا رہتا تھا۔ یہاں کوئی 15 فٹ لمبا ایک گڑھا تھا جس کے دہانے پر گھاس وغیرہ اگی ہوئی تھی۔ ہمارا پہلا اندازہ غلط نکلا۔ شیر نے ندی کے کنارے درختوں کے جھنڈ میں اپنا شکار چھپانے کے بجائے مؤخر الذکر گڑھے میں چھپا رکھا تھا۔ اپنی گائے کو اپنے سامنے مردہ دیکھ کر اس دیہاتی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے پاس ہمدردی کے چند الفاظ کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ شیر نے گائے کو ابھی تک چھوا نہ تھا۔ اس سے ظاہر تھا کہ شیر اسے بڑے آرام سے کھانا چاہتا تھا۔ اب ہمیں اس گڑھے کے پاس ایسی جگہ تلاش کرنی تھی جہاں آرام سے بیٹھا جا سکے۔ ندی کے دوسرے کنارے چند دیودار کے درخت تھے، مگر وہ سب کے سب گڑھے سے دور تھے اور وہاں سے شیر پر ٹھیک سے گولی نہیں چلائی جا سکتی تھی۔ علاوہ بریں ان پر چڑھنا بہت مشکل تھا۔ گڑھے سے 30 گز کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا مضبوط درخت ندی کے بائیں سمت کھڑا تھا۔ اس کی شاخیں خاصی گھنیری تھیں، زمین سے صرف 6 فٹ اوپر جا کر درخت کا تنا 2 شاخوں میں بڑھ گیا تھا جن کے درمیان میں آسانی سے بیٹھ سکتا تھا۔ یہ جگہ زمین کے اتنے قریب تھی کہ میرے ساتھیوں نے میرے وہاں بیٹھنے کے خلاف سخت احتجاج کیا، لیکن اس کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا۔ اپنے ساتھیوں کو وہاں سے روانہ کرنے سے پہلے میں نے انہیں ہدایت کی کہ وہ گزشتہ شب والی جھونپڑی میں واپس چلے جائیں اور وہاں اس وقت تک میرا انتظار کریں جب تک میں انہیں آواز نہ دوں یا ان کے پاس نہ چلا جاؤں۔ وہ جھونپڑی وہاں سے زیادہ دور نہ تھی اور درختوں کی شاخوں میں سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میرے ساتھی شام کے 4 بجے کے قریب رخصت ہو گئے۔ میں درخت کی شاخوں میں چھپ کر آرام سے بیٹھ گیا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے خاصی دیر انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ تجربات سے مجھے معلوم تھا کہ شیر سورج غروب ہونے سے پہلے یہاں نہیں آئے گا۔ میری بائیں سمت ندی کوئی 50 گز تک دکھائی دے رہی تھی جو میرے سامنے کوئی 10 گز پر بہہ رہی تھی۔ یہ ندی 10 گز گہری اور 20 گز چوڑی تھی۔ میرے سامنے درختوں سے خالی پہاڑی چٹانیں تھیں۔ میری دائیں طرف وہ گڑھا تھا جہاں شیر اپنا شکار چھپا کر گیا تھا۔ مردہ گائے میرے نظروں سے اوجھل تھی،
کیونکہ لمبی لمبی گھاس نے اسے ڈھانپ لیا تھا۔ میری پشت پر لمبی لمبی گہری جنگلی گھاس تھی جو میرے درخت تک اگی ہوئی تھی، اور اسی گھاس نے گائے کو بھی چھپا رکھا تھا۔ شیر اپنا شکار یہاں چھپانے کے بعد ندی میں سے گزر کر وادی کی دوسری سمت چلا گیا تھا، اور اس کی واپسی کا امکان بھی اسی راہ سے تھا، لہٰذا میں متواتر ندی کی سمت دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ جو ہی شیر ندی کے اس کنارے نمودار ہو، اس پر فوراً گولی چلا دوں گا۔ میرے گرد و پیش کئی قسم کے جانور اور پرندے تھے جو مجھے شیر کی آمد سے مطلع کر سکتے تھے، لیکن میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا، کیونکہ پرندوں اور جانوروں کی تنبیہی آواز سنے بغیر میں نے اچانک شیر کو اپنے شکار کے قریب غراتے ہوئے دیکھا۔ وہ میرے قریب سے گزرنے کے بجائے دوسری سمت سے وہاں پہنچ گیا تھا، لیکن اس سے مجھے کوئی تردد نہ ہوا۔ میں تجربے سے جانتا تھا کہ شیر دن کے وقت اپنے شکار کے قریب جم کر کھڑا نہیں رہتا، اور وہ تھوڑی دیر بعد ضرور کھلے میدان میں میرے سامنے آ جائے گا۔ اب وہ اپنا شکار کھا رہا تھا، ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ 15 منٹ گزر گئے، اچانک مجھے اپنی بائیں سمت سے ایک کالا ریچھ آتا دکھائی دیا۔ وہ بہت بڑا ریچھ تھا۔ اچانک وہ رک گیا اور اپنی تھوتنی ہوا میں بلند کر کے زور زور سے سونگھنے لگا۔ اس نے گوشت اور شیر کی بو سونگھ لی تھی۔ میں شکار کے دائیں سمت تھا، چونکہ ہوا شمال سے جنوب کو چل رہی تھی، اس لیے ریچھ میری بو نہ سونگھ سکا۔ تب اچانک وہ زمین پر لیٹ گیا اور چند لمحوں کے بعد بڑی احتیاط سے آہستہ آہستہ شیر کی سمت بڑھنے لگا۔ وہ ایک سائے کی طرح حرکت کر رہا تھا۔ جوں جوں وہ گڑھے کے قریب آ رہا تھا، زیادہ محتاط ہوتا جا رہا تھا۔ جب وہ گڑھے سے چند ہی قدم کے فاصلے پر رہ گیا تو پیٹ کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر وہ رینگتا ہوا گڑھے کے کنارے پہنچ گیا اور اپنا سر اٹھا کر اس کے اندر جھانکنے لگا۔ شیر بڑے مزے سے اپنا شکار کھانے میں مصروف تھا۔ اب کیا ہوگا؟ شدت احساس سے میرا جسم ایک تنے ہوئے رسے کی طرح تھرا رہا تھا اور میرے ہونٹ اور حلق سوکھ گئے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ریچھ اتنا احمق نہیں ہو سکتا کہ جنگل کے بادشاہ شیر کے شکار میں مخل ہو، لیکن ریچھ کی حرکات میری سوچ کو غلط ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھیں۔ چند لمحے ریچھ اسی طرح گڑھے کے اندر جھانکتا رہا، پھر اچانک وہ ایک زبردست چیخ مار کر گڑھے کے اندر کود گیا۔ اس چیخ کا مقصد میرے خیال میں شیر کو وہاں سے بھگانا تھا، لیکن اس کا الٹا اثر ہوا۔ شیر ایک دم مشتعل ہو گیا، کیونکہ ریچھ کی چیخ کے جواب میں مجھے ایک تیز گرج سنائی دی۔ میں نے جنگلی درندوں کی نبرد آزمائی بہت کم دیکھی ہے، یہ شاید میرا دوسرا تیسرا تجربہ ہوگا۔ گڑھے کے اندر شیر اور ریچھ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو رہے تھے اور ان کی تیز خوفناک آوازیں آس پاس گونج رہی تھیں۔ مقابلہ بہت سخت تھا۔ وقت ایک دم سانس روک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ شدت احساس سے میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ جنگ کوئی 2-3 منٹ جاری رہی۔ بہرحال جب شیر نے یہ سمجھا کہ وہ اپنے دشمن کو خاصا نقصان پہنچا چکا ہے تو چھلانگ لگا کر گڑھے سے باہر آ گیا اور میرے سامنے سے تیزی سے بھاگتا ہوا نکل گیا۔ اس کے پیچھے چیختا چلاتا ہوا ریچھ تھا۔ شیر ابھی میرے سامنے سے گزرا ہی تھا کہ میں نے بندوق اٹھا کر نشانہ باندھا اور گولی چلا دی۔ گولی کی آواز پر شیر غصے سے گرجا اور پھر گھاس میں چھپ گیا۔ چند لمحے اور گھاس میں چلتا رہا، پھر خاموشی چھا گئی۔ میرا خیال تھا کہ گولی اس کے دل میں لگی تھی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا تھا۔ اس قسم کے پہاڑی علاقے میں بندوق کی گولی کی آواز توپ کے گولے کی گرج سے کم نہیں ہوتی، مگر اس گرج کا پاگل ریچھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ شیر کے تعاقب میں اندھا دھند میری طرف بھاگا چلا آ رہا تھا۔ میں ایک ایسے جانور کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا جس میں اتنے عظیم دشمن کو بھگا دینے کی جرت تھی، لیکن اس کی میرے قریب تر آتی ہوئی منحوس چیخ جو میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی، جب وہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر رہ گیا تو میں نے بندوق کے بائیں نالی کی گولی اس کے ماتھے میں گھسا دی۔ وہ پیٹ کے بل آہستہ سے زمین پر لیٹ گیا اور پھر نہ اٹھ سکا۔